سب سے پہلے آگاہ کریں جنوبی پنجاب میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن جاری ملتان میں 112 افراد کی شناخت قانونی دستاویزات مکمل ہونے پر 85 افراد کو ہولڈنگ سینٹر سے واپس بھیج دیا گیا۔ مظفر گڑھ میں 103 افغان شہری قانونی دستاویزات کے ساتھ رہائش پذیر تھے، 12 رضاکارانہ طور پر افغانستان چلے گئے۔ سرگودا سے 9 باشندوں کو تورخم بارڈر روانہ کیا گیا۔ ملتان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن 5ویں روز بھی جاری۔ گزشتہ 4 روز میں 112 افراد کی شناخت کی گئی۔ قانونی دستاویزات مکمل ہونے پر 85 افراد کو ہولڈنگ سینٹر سے واپس بھیج دیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق بیشتر غیر ملکی اپنی رہائش گاہوں پر موجود نہیں، پولیس کی خصوصی ٹیمیں انہیں تلاش کر رہی ہیں۔ ہولڈنگ سینٹر میں اب تک صرف ایک افغان شہری کو لایا گیا، جس کی شناخت 24 سالہ سکندر کے نام سے ہوئی۔ مظفر گڑھ میں بھی غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ضلع بھر میں 103 افغان شہری قانونی دستاویزات کے ساتھ رہائش پذیر ہیں، 12 رضاکارانہ طور پر افغانستان چلے گئے۔ اس وقت قانونی دستاویزات کے حامل 91 افغان شہری رہائش پذیر ہیں۔ افغان باشندوں کو ورکرز ویلفیئر سوسائٹی میں رکھا جائے گا۔ سرگودا میں 445 افغان شہری رہائش پذیر ہیں۔ ہولڈنگ سینٹر میں افغانیوں کے شعبے میں 114 افراد کو لایا گیا۔ شناخت ظاہر کرنے والے 105 افراد کو چھوڑ دیا گیا، جبکہ 9 باشندوں کو تورخم بارڈر روانہ کر دیا گیا۔ اس وقت ہولڈنگ سینٹر بالکل خالی پڑا ہے، صرف اہلکار ڈیوٹی پر موجود ہیں۔ اور اب بات کریں گے اسموک کی۔ ملتان میں اسموک کا راج برقرار، چھٹی کے دن تفریح گاہوں میں آنے والے شہری پریشان، آلودہ فضا آنکھوں میں جلن اور سکن الرجی کا سبب بننے لگی۔ اسموگ نے ملتان شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اتوار کے دن چھٹی منانے کے لیے تفریح گاہوں میں آنے والے شہری اسموگ سے پریشان۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پارک میں آتے ہیں لیکن اسموگ کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ آج سنڈے تھا، ہم سیر تفریح کے لیے آئے ہوئے تھے ادھر قلعہ کنہ قاسم پارک میں، تو یہاں پہ اسموگ کافی زیادہ ہے، تو اس کے لیے کوئی انتظامات ہونے چاہیے۔ فیملی کے ساتھ آتے ہیں تو آنکھوں کا آج کل ویسے ہی ڈیزیز چل رہی ہے، تو اس کے لیے انتظامات کرنے چاہیے انتظامیہ کو۔ پارک میں جھولا جھولتے بچے، سیر کے لیے آئے بزرگ اسموگ کے باعث پریشان ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ آلودہ فضا آنکھوں میں جلن، سکن الرجی کا سبب بن رہی ہے۔ بچوں کو بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہ تو رونے لگ جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے جب پانی آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہماری آنکھیں جو ہے نا ان سے پانی آ رہا ہے اور درد ہو رہا ہے، اور ساں میں بھی اس کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے ہم جو ہے نا بچوں کو نہیں لے کے آ رہے اب۔ شہریوں نے انتظامیہ سے اسموگ کی روک تھام کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ آگے بڑھیں، سستے بازار میں بھی اشیاء مہنگی، ملتان کا اتوار بازار بھی عوام کو ریلیف نہ دے سکا۔ شہری سستے بازار سے مہنگے داموں اشیاء خریدنے پر مجبور ہیں۔ اتوار بازار میں بھی عوام کو ریلیف نہ مل سکا۔ از خود لگائے جانے والے اتوار بازار میں بھی اشیاء عوام کی پہنچ سے دور۔ دکاندار کہتے ہیں انہیں مہنگی چیزیں ملتی ہیں، سستی کیسے فروخت کریں؟ انتظام اتوار بازار کے لیے مخصوص جگہ فراہم کرے۔ گورنمنٹ کو چاہیے یہاں پہ کوئی شیڈ وغیرہ بنا دے تاکہ گاہکوں کو بھی آسانی ہو اور ہمیں بھی آسانی ہو۔ بارش وغیرہ موسم کوئی مسئلہ ہو جائے تو بہت پرابلم ہو جاتی ہے۔ دھاگا مہنگا ہونے کی وجہ سے، مال مہنگا ہونے کی وجہ سے گاہکی کم ہو گئی ہے، گاہک کی پہنچ سے دور ہو گیا ہمارا مال۔ پروڈکٹس اتنی مہنگی ملوں سے ہمیں آ رہی ہے، گاہک میں قوت خرید ختم ہو چکی ہے۔ سمجھنے بات کو کہ یوں سمجھ لے کہ ہمارا کاروبار 10 پیسے نہیں رہ گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سستے بازار میں بھی اشیاء خوردنوش مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہیں۔ حکومت پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو بھی متحرک کرے۔ ہر بندہ اسی لیے آتا ہے کہ یہاں سے ہمیں کوئی نہ کوئی ڈسکاؤنٹ مل جائے گا، لیکن یہاں پہ آتا یہاں تو ڈبل آگ لگی پڑی ہوتی ہے۔ ہمارے ادھر دکانوں پہ پہلے بھی اتنی مہنگائی ہوتی ہے، یہاں آتے ڈبل مہنگائی ہوتی ہے۔ کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سب کے اپنے ریٹ ہیں، منڈی کے اپنے ریٹ ہیں، لوگوں کے اپنے ریٹ ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے اتوار بازار میں اشیاء سستے داموں فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان۔ 8 فروری کو ملک بھر میں عام انتخابات کا اعلان۔ جنوبی پنجاب میں سیاسی جوڑ توڑ شروع ہو گیا۔ پی پی 215 سے آزاد امیدوار نواب جہانزیب خان نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی جنوبی پنجاب میں سیاسی ہلچل شروع ہو گئی۔ سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب نواب جہانزیب خان نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کے چیئرمین جہانگیر ترین اور صدر علیم خان کو عوام کا احساس ہے۔ آئی پی پی کے منشور نے متاثر کیا۔ جو ہماری قیادت ہے، جیسے کہ جہانگیر ترین خان صاحب اور علیم خان صاحب، وہ عوامی درد رکھتے ہیں عوام کے لیے۔ آپ نے منشور بھی ہمارا دیکھا ہوگا پارٹی کا، جو ابھی جہانیہ والے جلسے میں
علیم خان صاحب نے بڑے واضح طرح سے پیغام دیا عوام کے لیے، عوام کے درد کے لیے۔ سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب نواب جہانزیب خان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے 8 فروری کا اعلان احسن اقدام ہے۔ وہ مزاحمت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے ساتھ ساتھ علیحدہ صوبے کے لیے بھی سنجیدہ ہیں۔ ہمیں یہاں پر صوبہ چاہیے تاکہ جو مسائل ہیں عوام کے، لوگوں کے، جو اتنی ساری پرابلمز ہیں وہ یہیں پر حل ہو جائیں۔ نواب جہانزیب خان کا مزید کہنا تھا کہ رواں ہفتے جنوبی پنجاب میں پارٹی سیکریٹریٹ کی بنیاد رکھ دی جائے گی اور بہت جلد سیاست کے بڑے نام بھی آئی پی پی کا حصہ ہوں۔ کیمرامین محمد شہاب کے ہمراہ وسیم شداد، روہی، ملتان۔ ممتاز آباد موبائل مارکیٹ کے 9 منتخب عہدیداران کا مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان۔ چیئرمین مرکزی تنظیم خواجہ سلیمان صدیقی کی 9 منتخب عہدیداران کو مبارکباد۔ انجمن تاجران ممتاز آباد موبائل مارکیٹ کے 9 منتخب عہدیداران نے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین مرکزی تنظیم تاجران خواجہ سلمان صدیقی کا کہنا تھا کہ مخالف تاجر تنظیم کو غلط راستے پر لگاتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں مرکزی تنظیم تاجران کا کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ ان کا کاروبار، ان کا یہی کام ہے کہ بھئی تاجروں کا کاج کو جو ہے وہ ایک غلط راستے پر لگانا ہے تاکہ تاجران کے مسائل حل نہ ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اب ملتان کے پورے پاکستان کے تاجر جو ہیں وہ سمجھ چکے ہیں کہ کون 2 نمبری کرتا ہے، کون 1 نمبری کرتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے مرکزی تنظیم تاجران ایک ہی تنظیم کام کرے گی اور اس کا مد مقابل نہ کوئی ہوگا نہ انشاءاللہ آئے گا۔ صدر موبائل مارکیٹ ممتاز آباد سید عاطف شاہ کا کہنا تھا کہ مرکزی تنظیم تاجران کے ساتھ الحاق پر خوش ہیں۔ سرپرست اعلیٰ عدنان احمد کا کہنا تھا کہ خواجہ سلمان صدیقی کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ انجمن تاجران ممتاز آباد حامد کمرشل سینٹر الحاق کر رہے ہیں خواجہ سلمان صدیقی مرکزی انجمن تاجران میں، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم ان کے ساتھ الحاق کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ بھی ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اپنے تمام گروپ کی شمولیت کرتا ہوں مرکزی تنظیم تاجران میں، اور انشاءاللہ ہم خواجہ سلمان صاحب سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہمیں کوئی مسئلہ آئے تو یہ ہمارا بھرپور تعاون کریں گے اور ساتھ دیں گے۔ صدر جنوبی پنجاب مرکزی تنظیم تاجران شیخ جاوید اختر کا کہنا تھا کہ مرکزی تنظیم صرف تاجروں کی سیاست کرتی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں نہ سمجھے کوئی کہ مرکزی تنظیم تاجران کوئی ایسا کام کر رہی ہے یا خاموش ہو گئی ہے۔ مرکزی تنظیم تاجران کا ایک مشن ہے کہ وہ تاجروں کی سیاست کرتی ہے، باقی ہمیں سیاست نہیں آتی۔ تقریب میں جنرل سیکرٹری جنوبی پنجاب مرکزی تنظیم تاجران ذیشان صدیقی، کنوینئر گلا منڈی راجہ مدثر قریشی سمیت دیگر تاجر رہنماؤں کی شرکت۔ کیمرامین شہاب علی کے ساتھ فراز رمضان، روہی، ملتان۔ 1,60,00,000 ایکڑ سے 2,56,00,000 ٹن پیداوار حاصل ہوگی۔ محکمہ زراعت پنجاب نے گندم کی کاشت اور پیداوار کا ہدف مقرر کر دیا۔ جہانیہ میں بھی گندم کی کاشت کا سلسلہ جاری ہے۔ جہانیہ سمیت پنجاب بھر میں گندم کی کاشت کا سلسلہ جاری ہے۔ کاشتکار بیج، کھاد اور مشینری کا بندوبست کرنے میں مصروف ہیں۔ محکمہ زراعت کے مطابق گندم کی کاشت کا بہترین وقت 20 نومبر تک ہے۔ کاشتکار زیادہ پیداوار کے لیے جڑی بوٹیوں کا بروقت تدارک کرے اور اہم مراحل میں آبپاشی یقینی بنائیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زرعیات نوید عصمت کالو کا کہنا تھا کہ سیکرٹری زراعت پنجاب نادر چٹھا کی ہدایت پر معیاری بیج، کھاد اور زرعی زہروں کی دستیابی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ زرعی کارکنان کاشتکاروں کی فنی رہنمائی کے لیے فیلڈ سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ محکمہ زراعت حکومت پنجاب کے تحت کاشتکاروں کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ وہ گندم کی کاشت کے لیے متناسب اور مناسب کھادوں کا استعمال کریں، ریکمینڈڈ شرح بیج استعمال کریں، سفارش کردہ اقسام استعمال کریں، اور اس کے علاوہ سوئنگ ٹائم جو ہے اس کا خاص خیال رکھیں۔ کوشش کریں کہ 30 نومبر تک جو کاشت ہے وہ مکمل کر لیں۔ 10,000 نمائشی پلاٹس قائم کیے جائیں گے صوبہ پنجاب میں، اور 20,000 روپیہ فی ایکڑ مالی اعانت جو پلاٹ قائم کیے جائیں گے ان کے کاشتکاروں کو دی جائے گی۔ پنجاب سرکار کم از کم 40 سے 50 من فی ایکڑ پیداوار کا حصول ممکن بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ سیکرٹری زراعت پیداواری مہم کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ امجد حسین بٹر، روہی نیوز، جہانیہ۔ لیمو ہے یا تربوز، صادق آباد میں امریکن لیمن کے چرچے۔ کمن بھٹا میں 2.5 کلو کا لیمو دیکھ کر شہری حیران رہ گئے۔ صادق آباد کے علاقہ کمن بھٹا کے رہائشی محمد علی نے اپنے چھوٹے سے باغ میں لیمو کی ایک ایسی قسم کاشت کی جسے دیکھ کر سب حیران ہیں۔ جی ہاں، لیمو اتنا بڑا کہ تربوز کا گمان ہوتا ہے، جس کا وزن تقریباً 2.5 کلو ہے۔ محمد علی کا کہنا ہے کہ ایک پودے پر 200 لیمو لگتے ہیں، ان کا شربت ذائقے دار بنتا ہے۔
लेमन की फसल है ये। लेमन की फसल 5 साल से काश्त कर रहा हूँ। इसका जो है ना दाने तकरीबन 200-250 दाने लगते हैं। एक दाने का वज़न है तकरीबन 2.5 किलो वज़न है। तो इसका शरबत भी बहुत अच्छा बनता है, टेस्ट भी बहुत है, दूसरे लेमन से हट के बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, खा भी सकते हैं। तो अक्सर बेचते तो नहीं है, तो जितने भी होते हैं अक्सर दोस्तों वगैरह गिफ्ट करते हैं। तो अभी इसकी मज़ीद जो है ना मैं फसल बढ़ा रहा हूँ, तो जैसे इंशाल्लाह बढ़ जाएगी तो फिर मंडी में सेल करेंगे। मुनफरद लेमन देखने के लिए लोगों का तांता बंधा हुआ है। शहरी कहते हैं कि लेमन का ये फल देखकर हैरत हुई, ऐसा लीमू पहले कभी नहीं देखा। मैंने इस पौधे के लीमू के पौधे के बारे सुना तो स्पेशल विजिट के लिए आया हूँ। तो यहाँ देखकर बहुत हैरान हुआ हूँ कि ये लीमू तो छोटा सा होता है, इतना बड़ा, बहुत बड़ा लीमू। जब इसको तोड़कर इसका वज़न किया तो 2 किलो 2.5 किलो इसका वज़न है। तो हमने इसको चेक किया है खुद, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, दूसरे लीमू से हटके है और इसके शरबत बहुत अच्छा बनता है, वैसे भी खा सकते हैं। जायका भी मुनफरद और जिसामत भी हैरत अंगेज। अमेरिकन लेमन ने देखने वालों को हैरत में डाल दिया। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद अनवर, रोही, सादकाबाद। अब आपको बताएं कि ज़माना कदीम की इजादात नए ज़माने की इजाद से लाखों दर्जे बेहतर हैं। नए दौर की LED टीवी पर पुराने वक्तों की टीवी की जगह ना ले सके। बुजुर्ग शहरी आज भी नई इजाद की बजाय पुराने वक्तों की इजाद को अहमियत देते हैं। साइंसी इजादात ने जिंदगी को तेज और आसान बना दिया, लेकिन पायदार न बना सकी। बुजुर्ग शहरी आज भी नई इजादात की बजाय पुराने वक्तों की इजादात को अहमियत देते हैं। ये जड़े टीवी पे इन्हें दी जड़े ना ये पायदारी भी ज्यादा है, वाला रिपेयरेबल भी हैं पे, ते जड़े LEDयां वगैरह हैं ना ये रिपेयरेबल घट हैं, खर्चा भी इन्हें तो ज्यादा है, ते इन्हें दी क्वालिटी भी मुझसे ज्यादा देर तक नहीं चलती है। इस वास्ते लोग जड़े ना ज्यादा तरजीह ज्यादा है टीवी दिख रहे हैं। पुराने वक्तों के टीवी आज भी लोगों में इसी तरह मकबूल हैं। LED टीवी लोगों के जहनों से टीवी की अहमियत खत्म कराने में नाकाम है। दौर जदीद का LED टीवी मजबूती में अपना लोहा न मनवा सका। टीवी मैकेनिक का कहना है कि लोग आज भी पुराने टीवी ठीक करवाने आते हैं, जबकि मुतअद्दिद LED टीवी नाकाबिले मुरम्मत हैं। ये जो नए पुराने टीवी थे ना पहले वक्त के बहुत अच्छे थे। नई LED है, ये एक बार जो खराब होती है कारीगर पर ले जाओ, कहता है ये बनती नहीं है, इस्तेमाल करें। जो पुरानी चीज है, पुरानी चीज बहुत अच्छी होती है। बढ़ते हुए LED टीवी रुझानात ने टीवी की चाहत तो कम कर दी, लेकिन इसका इस्तेमाल कम ना हो सका। आज भी मैकेनिक के पास टीवी बनवाने वालों का रश है। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मलाना, रोही, कोटद्दू। 200 किलोमीटर दुश्वार गुजार ट्रैक, धूल उड़ाती और फराटे भरती गाड़ियां, 8वें थल जीप रैली और थल मेला सजने में सिर्फ 3 रोज बाकी। 9 नवंबर को होंगे नेजाबाजी और कबड्डी के मुकाबले, लोक झूमर और म्यूजिकल नाइट भी सजेगी। शायकीन हो जाएं तैयार। मिड पॉइंट चौबारा में 8वीं थल जीप रैली की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गईं। चौबारा के रेगजारों में 8वीं थल जीप रैली और थल मेले का आगाज 9 नवंबर से होगा। मिड पॉइंट चौबारा में थल जीप रैली और थल मेले की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। 200 किलोमीटर तवील और दुश्वार गुजार ट्रैक भी तैयार कर लिया गया। थल जीप रैली में खवातीन समेत 100 से ज्यादा रेसर्स अपनी महारत के जोहर दिखाएंगे। 4 रोजा थल मेले में रंगारंग तकरीबात सजाई जाएंगी। थल जीप रैली और थल मेला जनूबी पंजाब के लोगों के लिए तफरीह का बेहतरीन जरिया है। इस दौरान मुकामी लोगों का कारोबार भी चमक उठता है। कैमरा टीम के हमरा रशीद अहमद, रोही, चौबारा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि दमदमा में मौजूद निगार खाना आज भी शहरियों की तवज्जो का मरकज है। मुल्तान के हुनरमंदों के हाथ से बनी अशिया सियाहों का इस्तकबाल करती हैं। दमदमा के करीब तहखाने में मौजूद निगार खाना आज भी शहरियों की तवज्जो का मरकज है। निगार खाना में दाखिल होते ही मुल्तान की सकाफती अशिया इस्तकबाल करती है। ब्लू पोट्री के बर्तन, चाक से बनी अशिया और ऊंट की खाल से बने लैंप मौजूद हैं। पाकिस्तान की तरफ से हमारा ये कौमी विरसा है, इसको जिंदा रखे हुए है ये मुल्क, ये शहर। क्योंकि वैसे तो इसको शहर औलिया कहा जाता है, मदीनतुल औलिया, लेकिन ये हमारी सकाफत जो है इसको भी जिंदा रखे हुए हैं, जिसमें ये निगार खाने हैं, ये लैंप्स हैं वगैरह, ये हैंडमेड चीज़ें हैं, बहुत माशाल्लाह से अच्छी हैं, हमें बहुत पसंद आई हैं। निगार खाना में लकड़ी से बनी अशिया शहरियों की तवज्जो का मरकज है। निगार खाना में काम करने वाले अब्दुल मजीद का कहना है कि यहाँ मुल्तान के हुनरमंदों की तमाम अशिया मौजूद है। ये लैंप पड़े हुए हैं, ये बहुत खूबसूरत है, इसकी मिसाल देखी जाए दुनिया में नहीं है। और इधर ये पड़े हुए हैं ये खिलौने वगैरह, और ये उधर पड़े हुए हैं, ये बिल्कुल अच्छे लगे। शहरियों का कहना है कि मुल्तान के हुनरमंदों के हाथ से बनी अशिया सियाहों का इस्तकबाल करती है, जो काबिले दीद है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशफा आसिफ, रोही, मुल्तान।
फोर्ट मंडरू में सियाहों को कदीम बलोच सकाफत से आगाही के लिए खूबसूरत लाइब्रेरी बना दी गई। लाइब्रेरी में बलोच कल्चर की अक्कासी करती खूबसूरत पेंटिंग सियाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। लाहौर से आए सियाह बरतानवी दौर के बलोची जंगी लिबास, रहन सहन, तलवार, असलहा और पेंटिंग्स देखकर खूब महसूस हुए। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर फोर्ट मंडरू में खूबसूरत लाइब्रेरी कायम। लाइब्रेरी सयाहों को बलोच सकाफत बारे आगाही और मालूमात फराहम करने के लिए बनाई गई है। बलोची सकाफत की अक्कासी करती पेंटिंग्स ने लाइब्रेरी को 4 चांद लगा दिए हैं। बरतानवी दौरे हुकूमत में बलोच कल्चर की अक्कासी करती तस्वीर सयाहों को अपनी तरफ खींच लेती है। लाइब्रेरी में मौजूद बरतानवी दौरे हुकूमत में बलोच कबाइल का लिबास, रहन सहन, असलहा, तलवार की पेंटिंग्स और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के पहले बरतानवी गोरे कमांडेंट की तस्वीरें आज भी उस दौर की याद ताज़ा कर देती हैं। कोहिनूर सुलेमान अथॉरिटी है, उन्होंने एक नई लाइब्रेरी, सकाफती लाइब्रेरी का इनेकाद किया है, बनाई है, बड़ी खूबसूरत है। इसको देख के मुझे यहाँ के कल्चर का पता चला है, यहाँ पे लोग कैसे रहते थे और इनका रहन सहन कैसा था। इस तरह ही बाकी लोग भी जब यहाँ पे आएंगे जिनको यहाँ का पता नहीं है, इस लाइब्रेरी से देख के उनको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे लोग पहले कैसे रहा करते थे। लाहौर से फोर्ट मंडरू आए सैयाह अहमद इफ्तिखार ने कहा कि फोर्ट मंडरू में खूबसूरत लाइब्रेरी बनाने पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो लाहौर के साथ साथ पंजाब के आखिरी जिला में भी तवज्जो दे रहे हैं। बलोच कल्चर की पेंटिंग्स देखकर मालूमात में बहुत इजाफा हुआ। सयाहों के लिए अच्छे तफरीही पॉइंट्स के साथ साथ ये मालूमाती पेंटिंग्स के साथ तस्वीर बनाने के लिए भी अच्छा मुकाम है। वज़ीर आला पंजाब फोर्ट मंडरू पर इसी तरह तवज्जो जारी रखें तो ये हकीकी मरी बन जाएगा। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रोही, कोहे सुलेमान, फोर्ट मंडरू। और इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोही।